والا کوئی نہیں. قرآن بتا آج سے اگر آپ اس طرح پہ نماز پڑھیں نا تو پھر آپ سوچیں گے کہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. دو باتیں ہوں گی جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس استحضار سے تو گناہ سے آپ کو شرم محسوس ہوگی. تو نماز کی یہی اصلاح ہے. یہ اصلاح نہیں نماز کی جی فلانا بزرگ نماز پڑھ رہا اس کو تیر لگ گیا تیر پھنس گیا اس نے کہا جب میں نماز شروع کروں نا تو تیر نکال لو. جب وہ نماز سجدے میں گیا انہوں نے تیر نکال لیا. بعد میں اس نے پوچھا تم نے تو کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو تیر نکال لیا. تو میں پوچھتا ہوں یہ نماز ہے یا آپریشن تھیٹر ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ہوش نہ ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. اور بزرگ نماز ایسے پڑھتے تھے ان کو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. اللہ نے تو منع فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پھر نبی کی نماز کامل ہے یا ان بزرگوں کی؟ فلانے کا گھر جل گیا چھت جل گئی نیچے نفلیں پڑھ رہا تھا اوپر آگ لگی تھی ادھر آگ اس کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ کس جہان میں تھا؟ پتہ ہی نہیں چلا. یہ پتہ نہیں کون سا مذہب ہے اور کون سا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ رات کو لمبا کروں لیکن چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس وجہ سے نماز مختصر کرتا ہوں کہ اس کی ماں فطرے میں نہ پڑ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں بچوں کی آواز بھی سن رہے ہیں اور یہ ادھر انہوں نے آپریشن تھیٹر بنایا ہوا ہے پتہ ہی کسی چیز کا کوئی نہیں. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیث ہے. ابو بکر صدیق صحابہ سب نماز پڑھ رہے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر آئے. سب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ آپ باہر تشریف لے آئے. نماز کے اندر پتہ چلا حتیٰ کہ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے فرمایا مکانک. یہ مکانک بھی آپ نے سن لیا. تم نے آپریشن تھیٹر کہاں بنا رکھا ہے؟ صوفی بیٹھ کے سوچتے ہاں ایسی ہو نا بالکل کسی چیز کا پتہ نہ چلے. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام تہجد پڑھتے گھروں میں روشنی نہیں تھی اور حجرہ تنگ تھا تو میں سامنے لیٹی ہوتی جیسے جنازہ. یہ بخاری ہے. اور جب آپ سجدہ کرنے لگتے میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے میں پاؤں سکیڑ لیتی آپ سجدہ کرتے. اور تم نے کیا بنائے؟ یہ بناوٹی کہانیوں کے پیچھے نہ جاؤ. نماز کا استحضار یہ آپ کو میں بتا دوں اس سے اوپر کسی میں طاقت ہی نہیں. یہ جو ہے نا اتنا تصور اتنا استحسان کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا اتنا دھیان پوری نماز میں ایک دفعہ بھی ہو کہ اللہ میرے ان کلمات کو سن رہا ہے. اس تصور کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. باتیں کرنی آسان ہے بہت مشکل ہے. ہم نے تھوڑا سا تجربہ کیا اور تجربہ بہت مہنگا پڑا. یہ قابل برداشت چیز ہی نہیں. یہ جو کرے تو اس کو پتا. تو خواہ صوفیوں نے کیا کیا بنایا ہوا ہے. یہ چیزیں قابل برداشت ہی نہیں. پوری نماز میں تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا. کر کے دیکھیں بجلی سے بھی سخت کرنٹ لگتی تو نہیں ہو سکتا. ہمت ہی نہیں. تو بہرحال کم از کم الفاظ معانی اور جب شروع کرنے لگے یا رکوع قیام میں اتنا تصور کہ اللہ میرے ان تسبیحات ان قرات ان حرکات کو دیکھ رہا ہے
عقیدے کی حد تک یہ ہو تو یہ نماز کامل ہے اور احسان کامل ہے، اس سے اوپر فی الحال گفتگو مناسب نہیں۔ دیکھو